السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے اپنے سفر کا آغاز الیکٹرک بس سے کیا۔ یہ لاہور کی پہچان بنتی جا رہی ہے، صاف، جدید، خاموش مگر آرام دہ۔ بس کے اندر بیٹھتے ہی احساس ہوا کہ آج شہر جاگ اٹھا ہے۔ کھڑکی سے باہر جھانکیں تو ہر طرف رنگ، خوشیاں، کہکہے، ٹھنڈی ہوائیں چہروں کو چھو رہی ہیں، جیسے قدرت بھی اس تہوار کا حصہ بن گئی ہو۔ بس کے اندر لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی بتا رہا تھا کہ اس نے صبح سے 10 پتنگیں گرائی، کوئی کہہ رہا تھا کہ یار آج آخری دن ہے، جتنا کھیلنا ہے آج کھیل لو۔ اور ایک بچے نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے آج ابو سے کہا ہے، بس آخری پتنگ اور پھر ہوم ورک۔ ناظرین، بس جب مینار پاکستان کے اسٹاپ کے قریب پہنچی تو منظر بدل گیا۔ راستے کے دونوں طرف لوگ قطاروں میں چل رہے تھے، ہاتھوں میں ڈوریں، گڈیاں، چرخیاں۔ ایک اندازے کے مطابق آج تقریباً 25,000 سے زائد لوگ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں جمع ہوئے۔ یہ وہ ہجوم تھا جو خوشیوں میں کھویا ہوا تھا، جہاں ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہر آنکھ میں روشنی تھی۔ الیکٹرک بس کے بعد ہم نے میٹرو کا رخ کیا۔ میٹرو اسٹیشن پر رش تھا مگر نظم و ضبط قابل دید تھا۔ ٹرین کے شیشوں سے باہر دیکھیں تو آسمان پر پتنگوں کا میلہ، لال، پیلی، سبز، نیلی، سنہری، جیسے رنگوں کی ایک ندی بہہ رہی ہو۔ میٹرو کے اندر بیٹھے بزرگ کہہ رہے تھے، ہم نے یہ منظر 25 برس پہلے بھی دیکھا تھا، مگر آج کے نوجوانوں کا جوش الگ ہے اور واقعی ان کی بات سچی لگتی ہے۔ شہر کے ہر کونے سے لوگ نکلے تھے، داتا دربار سے لے کر باغ جناح تک، ہر طرف ایک ہی جذبہ، ایک ہی خوشی۔ ناظرین، لاہور وہ شہر ہے جو ہمیشہ زندہ دلوں کا شہر کہلاتا ہے، اور آج کا دن کچھ خاص ہے کیونکہ آج لاہور کی فضا میں صرف پتنگیں نہیں، خوشیاں بھی اڑ رہی ہیں۔ میٹرو پر آج اتنا رش ہے کہ جیسے پورا لاہور اکٹھا ہو گیا ہو۔ ہر طرف رنگ، روشنی، مسکراہٹیں اور وہی پرانی بسنت کی خوشبو جو دلوں کو چھو جاتی ہے۔ جوان، بچے، بوڑھے، سبھی کے چہروں پر ایک ہی جذبہ نظر آ رہا، خوش ہونے کا، زندگی کو محسوس کرنے کا۔ میٹرو پر جگہ جگہ لوگ اپنی پتنگیں سنبھال کر کھڑے ہیں، کوئی دھاگا لپیٹ رہا ہے، کوئی آسمان میں اڑتی پتنگیں دیکھ رہا ہے۔ یہ لمحے صرف پتنگ بازی کے نہیں۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں مینار پاکستان۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تاریخ نے پاکستان کا خواب تعبیر میں بدلا۔ آج اسی جگہ پر خوشیوں کا سمندر جیسے امڈا آیا ہو۔ مینار کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم۔ ایک سروے کے مطابق آج تقریباً 40,000 پتنگیں آسمان پر اڑائی گئیں، یعنی لاہور کے آسمانوں پر رنگوں کا سمندر پھیل گیا۔ ہر پتنگ کے پیچھے ایک کہانی تھی، کسی نے اپنے بیٹے کے ساتھ اڑائی، کسی نے دوستوں کے ساتھ، اور کوئی اکیلا کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، یہ لمحہ میرا ہے، یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا، اور اس کو میں ہنسی خوشی اب مناؤں، اور 1 سال بعد یہ پھر لمحہ میری زندگی میں آئے گا۔ گراؤنڈ کے ایک کونے پر ڈھول بج رہے تھے، نوجوان بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ ایک طرف کھانے کے اسٹال، سموسے، چنا چاٹ، دہی بھلے، جلیبی اور لسی، خوشبوئیں فضا میں رقص کر رہی تھیں۔ مینار کے سائے تلے بیٹھے ایک بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، پتر، پتنگ اڑانا لاہوریاں دی روایت ہے، یہ ساڈی پہچان ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، آسمان صاف، ہلکی دھوپ مینار کی دیواروں پر سنہری جھلک ڈال رہی تھی۔ بچوں کی ہنسی، ڈوروں کی کھنک اور بو کاٹا کی گونج، سب کچھ ایک خواب جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ ناظرین، آج اسی سرزمین پر، اسی فضا میں پھر سے رنگ اڑ رہے ہیں، لیکن ان رنگوں کے ساتھ ایک پیغام بھی ہے۔ وہ پیغام محبت کا، اتحاد کا اور احترام کا ہے۔ یہ پتنگیں صرف کاغذ نہیں، یہ خوابوں کی پرواز ہیں، یہ امیدوں کا رنگ ہے، اور یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں جو مل جل کر خوشیوں کو بانٹنا جانتی ہیں۔ مینار پاکستان کے قدموں میں آج ہزاروں لوگ جمع ہیں، کسی کے ہاتھ میں پتنگ ہے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ، لیکن یاد رکھیں،
خوشیاں تب ہی مکمل ہوتی ہیں جب ہم سب مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ بسنت خوشیوں کا تہوار ہے، لیکن خوشی تبھی خوبصورت لگتی ہے جب اس میں احتیاط بھی ہو۔ آسمان کی طرف پتنگیں اڑیں، مگر زمین پر انسانیت کو نہ گرنے دیں۔ ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی مسکراہٹ سب سے قیمتی ہیں، ان کا احترام کریں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہی مینار پاکستان ہمیں یاد دلاتا ہے ہم نے یہ ملک قربانیوں سے حاصل کیا۔ تو آؤ بسنت کو صرف پتنگ بازی نہیں بلکہ محبت، بھائی چارے اور پاکستان کے رنگوں سے منائیں۔ اپنے دوستوں سے، پڑوسیوں سے سب سے بہتر اور احسن اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ کسی کی جان خطرے میں ڈال کر خوشی نہیں منائی جا سکتی۔ بسنت کا اصل مزہ تب ہے جب سب محفوظ ہوں، سب مسکرا رہے ہوں اور سب کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے ہوں۔ ناظرین، مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر جب میں یہ منظر دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے یہی تو اصل پاکستان ہے، یہی پاکستان کی پہچان ہے، جہاں رنگ ہیں، جہاں روشنی ہے اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے سے محبت۔ تو آؤ بسنت منائیں مگر احتیاط کے ساتھ، پتنگ اڑائیں مگر احترام کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے دل جیتیں، کیونکہ یہی ہے لاہور، یہی ہے پاکستان۔ محبت، امن اور روشنیوں کا وطن ہے ہمارا یہ پاکستان۔ یہ پتنگیں یوں ہی اڑتی رہیں، یہ محبتیں یوں ہی بکھرتی رہیں، اور ہمارا پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، یوں ہی ہمیشہ روشن رہے، ستاروں کی طرح چمکتا رہے۔ ہم ایک دوسرے سے مل بانٹ کر خوشیوں کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ مینار پاکستان سے نکل کر ہم چلے شاہی قلعہ کی سمت۔ یہ قلعہ لاہور کی شان ہے، مغل دور کی یاد ہے۔ آج اس قلعہ نے بھی بسنت کا لباس پہنا ہوا ہے۔ دروازوں پر ہزاروں لوگ موجود ہیں اور دیواروں پر پتنگوں کے نقش، اور اندر لوگوں کا سماں باندھا ہوا ہے، اور لوگ کثیر تعداد میں جوگ در جوگ شاہی قلعہ کا رخ کر رہے ہیں۔ شاہی قلعہ کے اندر ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو ماضی کی کہانیوں کے ساتھ آج کی خوشیاں سمیٹے ہوئے تھی۔ سیاح تصویریں کھنچوا رہے تھے، کوئی فوارے کے پاس بیٹھ کر چائے پی رہے تھا، کوئی کھانے سے لطف اٹھا رہے تھے، کوئی دیوارِ قلعہ پر ٹیک لگائے آسمان کی پتنگیں دیکھ رہا تھا، تو کوئی اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنی خوبصورت تصاویریں بنا رہے تھے۔ لوگوں نے ہر طرح انجوائے کیا، کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو کوئی شاہی قلعہ کی خوبصورتی نقش و نگار کی طرف دیکھتا تھا۔ قلعے کے اندر ایک گوشے میں ایک بزرگ گٹار کی دھن چھیڑ رہے تھے کہ پاس چند نوجوان بھنگڑا ڈال رہے تھے، اور ہر کوئی خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ قلعہ جس نے کبھی جنگوں کی آوازیں سنی تھیں، آج اس کے صحن میں صرف ہنسی اور خوشی کی بازگشت تھی۔ ناظرین، یہ قلعہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے اور مغل بادشاہوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ آج کا دن خاص ہے، خوشیوں سے بھرپور، رنگوں سے سجا ہوا، کیونکہ آج بسنت کا آخری دن ہے۔ لاہور کی فضا میں آج ایک عجیب سی مسرت، ایک عجیب سا جوش ہے۔ چھتوں پر رنگ برنگی پتنگیں، گلیوں میں ڈھول کی تھاپ اور فضا میں گونجتا نعرہ بو کا ٹاکا، یہ سب مل کر ایک ایسا منظر بنا رہے ہیں جو زندگی بھر یاد رہ جائے گا۔ لاہور ہمیشہ سے زندہ دلوں کا شہر کہلاتا ہے، اور آج وہ اپنی زندگی کی سب سے حسین رنگ بکھیر رہا ہے۔ پورے شہر میں جشن کا سماں ہے، کوئی پتنگیں بیچ رہا ہے، کوئی کھانے پکا رہا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ چھت پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا ہے، جہاں ہر پتنگ ایک خواب کی طرح اڑ رہی ہے، آزاد، خوش اور رنگینیوں کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بسنت کا آخری دن ہے، لاہور کی فضا میں ایک خاص جادو ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، آسمان پتنگوں سے بھرا ہوا ہے، اور شہر کے اس تاریخی مقام شاہی قلعہ پر لوگ جشن منا رہے ہیں، یادیں بنا رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ماضی اور حال ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ایک طرف مغل فن تعمیر کی شان اور دوسری طرف لاہور کی بسنت کا جوش۔
یوں لگتا ہے جیسے تاریخ بھی آج کے رنگوں میں شامل ہو گئی ہو۔ ناظرین، شاہی قلعہ ایک ایسی عمارت ہے جو صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بلکہ احساس، محنت اور خوابوں سے بنی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں بادشاہی مسجد کی طرف۔ شام کا وقت، آسمان پر رنگوں کی بہار چھائی ہوئی ہے۔ پیلے، نیلے، سرخ، سبز رنگ کی پتنگیں فضاؤں میں رقص کر رہی ہیں۔ آج بسنت کا آخری دن تھا، وہ دن جس کا انتظار پورا لاہور پچھلے 25 برس سے کر رہا تھا۔ ہر گلی، ہر چھت، ہر چہرے پر ایک الگ چمک، ایک الگ جوش اور جذبہ نظر آ رہا تھا۔ اگر بادشاہی مسجد کی جانب جائیں تو وہاں کا منظر دل کو چھو لیتا ہے۔ مسجد کی سرخ اینٹیں شام کی دھوپ میں سونے کی طرح دمک رہی تھیں اور اس کے آس پاس لوگ بسنت کی خوشیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ یہ لاہور ہے، وہ شہر جہاں ہر تہوار ایک جذبہ بن جاتا ہے، جہاں لوگ رنگوں سے، خوشبوؤں سے اور محبت سے زندگی کو جیتے ہیں۔ بسنت صرف ایک تہوار نہیں، یہ لاہور کی پہچان ہے۔ کوئی قلعہ لاہور کے قریب پتنگ اڑا رہا تھا تو کوئی حضوری باغ کی گھاس پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ دور کہیں سے بانسری کی آواز آتی تھی اور کہیں سے بوکاٹا کی گونج فضا میں رنگ بھر دیتی تھی۔ بادشاہی مسجد کے قریب بزرگ لوگ بیٹھے ماضی کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ کہتے تھے، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب لاہور کی ہر چھت پر جشن ہوتا تھا اور آج بھی وہی رنگ، وہی خوشبو، وہی محبت اس شہر کی فضاؤں میں گھلی ہوئی تھی۔ بادشاہی مسجد کے قریب اقبال کے مزار پر کچھ نوجوان جمع تھے۔ کوئی فاتحہ پڑھ رہا تھا اور کوئی خاموشی سے ان کی قبر کے سامنے کھڑا اپنے خوابوں کا تجربہ کر رہا تھا۔ یہ لاہور ہے جہاں اقبال کے خواب اور بسنت کے رنگ ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور آج لگتا تھا جیسے وہ ستارے بھی لاہور کی آسمان پر بسنت کے پتنگوں کے ساتھ رقص کر رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کے چہرے پر مسکراہٹیں تھیں، بچوں کے ہاتھوں میں دھاگے، بڑوں کے ہاتھوں میں چائے اور دلوں میں بس ایک جذبہ، جشن کا، محبت کا، خوشی کا۔ کوئی چھت سے آوازیں دیتا تھا، بوکاٹا، تو نیچے سے ہنسی کی لہریں اٹھتیں۔ کوئی ڈھول بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا اور لاہور کی یہ شام ایک میلے میں بدل جاتی ہے۔ مسجد کے گنبد پر پتنگیں اڑتی دکھائی دے رہی ہیں اور اذان کی آواز پورے لاہور میں گونج رہی ہے۔ یہ منظر ایسا ہے جو دل کو سکون دیتا ہے۔ ایک طرف دنیاوی خوشیاں، دوسری طرف روحانی سرور۔ وضو خانے کے پاس بیٹھے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا، بسنت کے رنگ خوبصورت ہیں مگر مسجد کی اذان ان رنگوں سے زیادہ پیاری ہے۔ یوں ہمارا سفر ختم ہوا، ایک ایسا دن جو صرف لاہور نہیں پورے پاکستان کے لیے یادگار بن گیا۔ الیکٹرک بس سے شروع ہونے والا یہ سفر میٹرو سے گزرتا ہوا مینار پاکستان، شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد تک، ہر مقام نے ایک کہانی سنائی، ایک رنگ دکھایا اور ایک